دیکھیے، آج پھر ایک غزل میں تحت میں گانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ غزل بہت اچھی غزلوں میں سے ہے۔ زندگی کا سفر سے شروع ہوتی ہے یہ غزل، اور زندگی کی منزل ملتی ہے نہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر مسافر اپنے راستوں پہ چلتا ضرور ہے، اور اس راستوں پہ چلتے ہوئے کچھ غم کچھ خوشیاں اس کو راستے میں ملتی ہیں۔ اس کو منزل ملے گی بھی یا نہیں اسے نہیں معلوم ہوتا، مگر پھر بھی مسافر زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ تو پیش ہیں کچھ الفاظ میرے جو میں نے اپنی قلم سے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا لگا تو مجھے بتائیں ضرور۔ تو پیش ہے ایک غزل جو میں نے بہت پہلے لکھی تھی۔ پیش ہے یہ غزل کہ دیکھیے گا کہ مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے۔ شعر سنیے گا بھائی، مطلع ہے اس غزل کا کہ مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے، منزلیں جاگی ہوئی ہیں اور رستہ سویا ہوا ہے۔ تو یہ مطلع ہے اس غزل کا کہ مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے، منزلیں جاگی ہوئی ہیں اور رستہ سویا ہوا ہے، اور منزلیں ملیں گی یا نہیں اسے نہیں معلوم۔ شعر سنیے گا بھائی اس غزل کا کہ مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے، منزلیں جاگی ہوئی ہیں اور رستہ سویا ہوا ہے، منزلیں ملیں گی یا نہیں اسے نہیں معلوم، مگر ہر مسافر اپنے سفر پہ نکلا ہوا ہے۔ تو یہ غزل کا شعر بہت اچھا بنا ہے کہ مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے، منزلیں جاگی ہوئی ہیں اور رستہ سویا ہوا ہے، منزلیں ملیں گی یا نہیں اسے نہیں معلوم، مگر ہر مسافر اپنے سفر پہ نکلا ہوا ہے۔ اور ایک شعر سنیے گا جو میں نے لکھنے کی کوشش کری ہے کہ ہر مسافر اپنے سفر پہ نکلا ہوا ہے، کہ خاموشیوں کی ریت کو ذرا ہٹا کر دیکھو۔ یہ دل کے قریب میرے شعر ہے کہ خاموشیوں کی ریت کو ذرا ہٹا کر دیکھو، دریا گفتگو کا میرے دل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ خاموشیوں کی ریت کو ذرا ہٹا کر دیکھو، دریا گفتگو کا میرے دل میں ٹھہرا ہوا ہے، اور مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے، منزلیں جاگی ہوئی ہیں اور رستہ سویا ہوا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، ایک کھوپ پتھر کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ شعر بہت اچھا ہے کہ دریا گفتگو کا میرے دل میں ٹھہرا ہوا ہے، خاموشیوں کی ریت ذرا ہٹا کر دیکھو، دریا گفتگو کا میرے دل میں ٹھہرا ہوا ہے، اور شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، ایک کھوپ پتھر کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس غزل کا اگلا شعر بہت اچھا ہے کہ جہاں پر نام لکھے تھے کھیت پر ریت پر ہم نے کبھی۔ شعر سنیے گا کہ جہاں پر نام کبھی ریت پر لکھے تھے ہم نے، ایک شخص وہاں کچھ ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے، اور ایک کھوپ پتھر کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، کہ شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، ایک کھوپ پتھر کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک شعر سنیے گا کہ تھے اس کے ہاتھ میں پتھر بھی پھول بھی یارو، تھے اس کے ہاتھ میں پتھر بھی پھول بھی یارو، وہ شخص نہ جانے کس گماں میں ڈوبا ہوا ہے، تھے اس کے ہاتھ میں پتھر بھی پھول بھی یارو، وہ شخص نہ جانے کس گماں میں ڈوبا ہوا ہے، اور تھی قبول اس کی ہر جفائیں بھی مجھ کو مگر۔ شعر سنیے گا، تھی قبول اس کی ہر جفائیں بھی مجھ کو مگر، ابھی بھی نہ جانے وہ کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اب تو اسے منانے کا ہنر سیکھنا ہے۔ شعر سنیے گا بھائی، یہ
میری زندگی سے ملتا جلتا شعر ہے کہ اب تو اسے منانے کا ہنر سیکھنا ہے، انداز تو خفا ہونے کا اس کا دیکھا ہوا ہے۔ اب تو اسے منانے کا ہنر سیکھنا ہے، انداز تو اسے منانے کا اب تو اسے منانے کا ہنر سیکھنا ہے، انداز تو خفا ہونے کا اس کا دیکھا ہوا ہے۔ اور شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، ایک خوف پتھر کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس غزل کا جو مقطع کا شعر ہے کہ جیتے جی وہ فقیر تجھے رستوں میں چھوڑ گئے، کندھوں پہ بوجھ جن رشتوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ اور جیتے جی اس فقیر کو وہ رستوں میں چھوڑ گئے، کندھوں پر بوجھ جن رشتوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ اور شیشے کے مکانوں میں رہتا بھی تو کس طرح، ایک خوف پتھر کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور مسافر خواہشوں کی دوڑ میں بھٹکا ہوا ہے، منزلیں جاگی ہوئی ہیں اور رستہ سویا ہوا ہے۔ خاموشیوں کی ریت کو ذرا ہٹا کر دیکھو، دریا گفتگو کا میرے دل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ دریا میرے گفتگو کا دل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ غزل تھی، آپ لوگوں کو کیسی لگی تو بتائیں ضرور۔